السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی کلاس میں ہم نے تختی نمبر 11 خلخلہ پڑھا تھا، اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو میں لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ جا کر وہاں سے ضرور دیکھ لیں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جزم سکون، اور جزم اور سکون میں کیا فرق ہے آج میں آپ کو بتانے والی ہوں، اور بہت ہی آسان طریقے سے بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو ویڈیو کو جو ہے شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو سکون کسے کہتے ہیں وہ بتا دیتی ہوں۔ سکون کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، یعنی رک جانا، اور سکون کا اصطلاحی معنی ہے حرکت کا نہ ہونا۔ حرکت سے مراد، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، زبر زیر پیش کو حرکت کہا جاتا ہے۔ جب یہ حرکت کسی حرف کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہو جاتا ہے۔ مثلا با کے اوپر آ گیا زبر یا زیر یا پیش کچھ بھی، تو زبر کی آواز جو ہے اوپر کو جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، اور پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ تو حرکت کا پڑھنے کا طریقہ جو ہے اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن سکون کے اندر جو ہے حرکت کا نہ ہونا پایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ یاد رکھیے کہ سکون کی جو علامت ہوتی ہے، سکون کی علامت کو جو ہے جزم کہا جاتا ہے۔ اب جزم کسے کہا جاتا ہے؟ جیسا کہ مثلا یہاں پر دیکھیے، یہ چھوٹا سا دال کے ٹائپ میں جو ہوتا ہے اس کو جزم کہا جاتا ہے۔ اب جزم کسی کے اوپر آ جائے، کسی حرف کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کو ہم ساکین کہتے ہیں۔ مثلا با کے اوپر آ گیا جزم تو اس کو با ساکین کہیں گے، اگر تا کے اوپر آ گیا جزم تو اس کو تا ساکین کہیں گے، اور سا کے اوپر آ گیا تو اس کو سا ساکین کہہ دیں گے۔ یعنی کسی بھی حرف کے اوپر جزم آ گیا تو وہ حرف جو ہے ساکین ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ یاد رکھیے، یہ جو ساکین ہوتا ہے اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، یہ اکیلا نہیں پڑھا جاتا، اس کو پچھلے والے حرف کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ پچھلے والا حرف جو ہے متحرک ہوتا ہے، حرکت والا ہوتا ہے، اس کو ملائے بغیر اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا۔ مثلا اب یہاں پر دیکھیے جیم پر جو ہے جزم ہے، یہ جو ہے جزم ہے جیم پر، تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ پچھلے جو حرف ہے پچھلے والا اس سے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو صرف جیم سے نہیں پڑھا جا سکتا، اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ تا جیم زبر تج، اور یہاں پر بھی یہاں پر جزم ہے تو اس کو بھی ہم پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، را یا زیر ری تج ری، اس طرح پڑھیں گے جزم والے حرف کو۔ تو یہاں پر دیکھیے جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکین کہتے ہیں، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر دیکھیے، یہاں پر جو چھوٹا سا حمزہ نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر اگر جزم آ گیا تو اس کو ہم جو ہے تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے، جی نا، اس طرح تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ حمزہ ساکنہ جو ہے، یعنی حمزہ پر جزم ہوگا تو وہ ساکین ہو جائے گا، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا جیم زبر تج، را یا زیر ری تجری۔ اب یہاں پر قوف پر جزم ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ پچھلا جو حرف ہے اس سے ملا کر ہم پڑھیں گے۔ تا قوف زبر تق، واو کھڑا زبر و، تق و۔ اب یہاں پر جو یا لکھا گیا ہے یہ صرف لکھا گیا ہے، اس کو پڑھا نہیں جائے گا۔
یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی، نون پیش نو، شین زیر شی، نوشی، رو تا زبر رت، نوشی رت۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے تا پر جزم ہے تو ہم اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، را سے ملا کر پڑھیں گے، نوشی رت۔ رو پیش رو، فا زیر فی، روفی، عین تا زبر عت، رفیعت۔ یا نون زبر یوں، قاف زبر ق، یوں ق، لام زیر لی، یوں قلی، با پیش بو، یوں قلیبو۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور قاعدہ بتا دیتی ہوں، یہاں پر کیا ہے، نون ہے اور نون پر جزم ہے، تو یہاں پر ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا تختی نمبر 10 میں کہ نون ساکین کے بعد حروف اخفا میں سے کون سا بھی حرف آ گیا تو اس کو ہم کیا کریں گے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکین کے بعد خافض ہے تو خاف جو ہے حروف اخفا میں سے ہے، جو حروف اخفا 15 ہیں اس میں سے ایک حرف خوف بھی ہے، تو یہ نون ساکین کے بعد آ رہا ہے تو ہم یہاں پر اخفا کریں گے، یعنی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، یوں قلیبو، اس طرح پڑھیں گے۔ لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لئی سا۔ اب یہاں پر جو بھی قاعدے آ رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہ پچھلے سبق میں جو ہے نا ہم جو پڑھا تھا وہ آگے بھول جائیں گے، اس کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ لئی سا، یہاں پر دیکھیے یا ساکین ہے، یا ساکین کے بعد، یا ساکین سے پہلے جو ہے زبر ہے تو یہاں پر حروف لین ہوگا، یا لین ہوگا، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے، لئی سا، اور معروف پڑھیں گے۔ حا پیش حو، شین زیر شی، حوشی، رو تا زبر رت، حوشی رت۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے تا پر جزم ہے تو ہم اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، حوشی رت۔ یا عین زبر یا، لام زبر لا، یا لا، میم پیش مو، یا لامو۔ اب یہاں پر عین پر جزم ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے، پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، یا سے ملا کر پڑھیں گے۔ سین پیش سو، تو زیر تی، سوطی، حا تا زبر حت، سوطیحت۔ یا پیش یو، واو سین زبر وس، یو وس، واو زیر وی، یو وس وی، سین پیش سو، یو وس وی سو۔ یا سین پیش یس، قاف واو زبر قو، یس قو، نون زبر نا، یس قونا۔ اب یہاں پر دیکھیے واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ حروف لین ہوگا، یہاں پر یا لین ہو رہا اور یہاں پر واو لین ہو رہا، کیونکہ حروف لین کتنے ہیں، 2 ہیں، واو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو حروف لین ہوگا۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہے، اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ واو لین ہے۔ اس کو ہمیں کیسا پڑھنا چاہیے، حروف لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرنا ہے۔ واو زبر و، حمزہ لام زبر ال، و ال، قاف تا زبر قط، و القط۔ حمزہ زبر آفا زبر فا، آفا، لام الف زبر لا، افلا۔ یہاں پر حروف مدہ ہو رہا، الف سے پہلے زبر ہوگا تو وہ حروف مدہ ہوگا، الف مدہ ہوگا تو ہم اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، افلا۔ یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعلا، میم پیش مو، یعلمو۔ اب یہاں پر دیکھیے عین ساکی، عین پر جو ہے جزم ہے تو یہاں پر کیا ہو رہا، جزم کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی کہ جو ہم نے ابھی پڑھا تھا اوپر قاعدہ، تو ہم اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، افلا یعلم۔ حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، با عین پیش بع، سا زیر سی، اذا بعثی، را زبر را، اذا بعثر۔ فا زبر فا، حمزہ لام زبر ال، فال، ہا زبر ہا، فالہا، میم زبر ما، فالہم، ہا الف زبر ہا، فالہمہا۔ فا پیش فو، جیم واو پیش جو، فوجو، را زبر را، فجورا، ہا الف زبر ہا، فجوراہا۔ اب یہاں پر دیکھیے یہاں پر واو مدہ ہو رہا، واو ساکین سے پہلے کیا ہے، پیش ہے، واو پر جزم اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، حروف مدہ۔ واو زبر و، تا، قاف زبر تق، و تق۔ اب یہاں پر دیکھیے خوف پر جزم ہے اور تا پر زبر ہے تو ہم اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اور یہاں پر
ایک اور بھی قاعدہ ہو رہا ہے جو کہ ہم نے کل پڑھا تھا تختی نمبر 11 میں، حروف خلخلہ۔ یہ قاف جو ہے حروف خلخلہ میں سے ہے، جیسا کہ ہم نے تختی میں پڑھا تھا کہ قاف طا با جیم دال جب ان پر جزم ہو، یعنی ان 5 حروف پر جزم ہو تو ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے حروف خلخلہ میں سے قاف آ رہا، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ تق تق، حروف خلخلہ کو تھوڑا سا ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے، یعنی جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کے مخرج جو ہے ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے، تق۔ اس طرح یہاں پر 2 قاعدے ہو رہے ہیں، ایک جزم کا اور ایک حروف خلخلہ۔ واو کھڑا زبر و، وتق و، ہا الف زبر ہا، وتق و ہا۔ اب یہاں پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کس کے برابر ہے؟ الف مدہ کے برابر ہے، تو ہم الف مدہ کو جتنا کھینچ کر پڑھیں گے کھڑا زبر کو بھی اتنا ہی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیے حمزہ زبر آ، لام زبر لام، میم زبر لم، میم پر جزم ہے تو ہم اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، علم۔ نون شین زبر نش، روح زبر روح، علم نش روح، علم نشرح۔ لام زبر لا، کاف زبر کا لک، فاد دال زبر فد۔ یہاں پر بھی حروف خلخلہ ہوگا کیونکہ دال جو ہے حروف خلخلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، تو یہاں پر ہم کیسے پڑھیں گے؟ تھوڑا سا ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے، فد فد، روک، علم نشرح لک صدرک، اس طرح پڑھیں گے۔ ہا لام زبر حل، حمزہ زبر آ، تا کھڑا زبر تا، اتا، کاف زبر کا، اتاک، حل اتاک۔ فا زبر فا، لام زبر لا، فلا، ہا میم پیش ہم، فلہم۔ حمزہ جیم زبر اج، یہاں پر بھی حروف خلخلہ ہوگا کیونکہ جیم بھی جو ہے حروف خلخلہ میں سے ہے، تو یہاں پر جزم ہے جیم پر تو ہم اس کو تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے، اج، را دو پیش رن، اج رن۔ غین یا زبر غی، را پیش رو، غیرو۔ اب یہاں پر دیکھیے اجرن غیرو، اب اس کے بیچ میں کیا قاعدہ ہوگا؟ اظہار کا قاعدہ ہوگا، جیسا کہ ہم نے تختی نمبر 9 میں پڑھا تھا۔ حروف حلقی میں سے حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ غین، یہاں پر غین آ رہا ہے، کب آ رہا ہے؟ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین آئے گا تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، تو یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ رہا ہے تو ہم یہاں پر نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی اجرن غیر، نون کی آواز ظاہر ہوگی، رن کہیں گے تو نون کی آواز ظاہر ہوگی، اس طرح ہم پڑھیں گے، یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ اجرن غیر، میم میم زبر مم، نون واو پیش نو، ممنو، نون دو زیر نن، ممنون۔ اب یہاں پر دیکھیے یہاں کیا ہے؟ اقرا، اقرا، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ قاف زیر اق، یہاں پر کیا قاعدہ ہوگا؟ حروف خلخلہ، کیونکہ قاف جو ہے حروف خلخلہ میں سے ہے، اس کے اوپر جزم ہے، اق اق پڑھیں گے۔ را حمزہ زبر را، اب یہاں پر الف پر حمزہ ہے تو ہم الف کو نہیں بلکہ حمزہ کو پڑھیں گے، اوپر جو چھوٹا حمزہ دکھائی دے رہا ہے اس کو پڑھیں گے، حمزہ جو ہے حمزہ کے اوپر ہے، یہ چھوٹا سا جو دال ٹائپ کا جو حمزہ ہے وہ اس حمزہ کے اوپر ہے تو ہم حمزہ کو ہی پڑھیں گے، اقرا، اور یہاں پر تھوڑا سا جھٹکا دیں گے، جیسا کہ ہم نے اوپر تختی میں پڑھا تھا کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے، اقرا اقرا۔ یؤتون، یہاں پر بھی واو پر حمزہ ہے تو ہم واو کو نہیں بلکہ حمزہ کو پڑھیں گے، حمزہ ساکنہ ہے یہ، اس کو ہم تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے، یؤتون یؤتون۔ اس کے ہجے کیسے کریں گے؟ یا حمزہ پیش یو،
تا و پیش تو، یو تو، نون زبر نا، یو تو نا. جئنا، جیم حمزہ زیر جی، نون الف زبر نا، جئنا. یا حمزہ زبر یا، میم پیش مو، یا مو، را و پیش رو، یا مورو، نون زبر نا، یا مورونا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل انشاءاللہ ہم تختی نمبر 13 پڑھیں گے، تشدید. تو امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.